اور اس ملک سے بھی کدھر ان کے تانے بانے ملتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں سے جو تانے بانے مل رہے ہیں، اور مسلم امہ کی سب سے مظلوم قومیں کشمیر اور فلسطین کے پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے اور ان سے مل جل کر ان سے سرگوشی کرنے والا کون ہے؟ یہ باتیں اب آپ کے سامنے عیاں ہیں۔ کون، کس نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا، یہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل نے اس وقت جو بہت ہی قابل مذمت، شدید قابل مذمت رد عمل دیا ہے، پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے ان کے انسانی حقوق کی مبینہ پامالی پر، اس سے تو یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ایک ان کا مذموم اتحاد چل رہا ہے، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو پرانا ہے۔ میں کسی کی ذات میں نہیں جاؤں گی، کسی کی فیملی میں نہیں جاؤں گی، لیکن اب جو ان کے لنکس ہیں اور جو اتحاد ہے، اسرائیل پی ٹی آئی کا اتحاد آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو بڑی مزہ کا خیز بات ہے جی کہ اسرائیل درس دے رہا ہے ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا، جو اب دنیا میں بہت سے یہودی تنظیمیں بھی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، چاہے وہ جنین ہو، چاہے وہ دوسرے اٹیکس ہوں۔ 70 سال سے، ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، صبرا شتیلا یاد ہوگا آپ لوگوں کو، جہاں وہ اجتماعی سزائیں دیتے ہیں۔ اسرائیل جو اجتماعی سزا میں یقین رکھتا ہے، جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے خلاف ہے، کیوں اس کو یہ ساری باتیں کہنا، مطلب یہ اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ ظلم ڈھانے والوں کا ایک ایسا میں سمجھتی ہوں ایسا کنیکشن ہے، ایسا الائنس ہے، ایسا اتحاد ہے جس میں پاکستان کے دشمن جو ساری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کے خلاف زہر گھولتے ہیں ہر عالمی سطح کے فورم پر، وہ مل جل کر اب پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی نیازی کے ایکشنز کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو 9 مئی سے ظاہر ہو گیا ہے جی کہ کس کو فرق پڑا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، کس کس کو فائدہ ہوا، یہ اب آپ کے سامنے آیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ فورن فنڈنگ کیوں ہوئی، پتہ چل گیا کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ کیوں کہلائے جاتے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا مجرم انسانی حقوق کے لیکچر دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 9 مئی جہاں انہوں نے شہداء کی عمارات کو نہیں چھوڑا، انہوں نے جہاں زہر گھولا پاکستان کی ریاست، پاکستان کے غریب، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی وحدت کے خلاف جو زہر گھولا ہے، اس کے پیچھے جو مذموم مقاصد ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے امریکی کیبل کی بات کی تھی، لہرایا تھا جلسوں میں کہ ان کو نکالا جا رہا ہے، پھر انہوں نے امریکہ میں 3 اپنے بڑے کروڑوں ڈالر دے کے لابیسٹ رکھے، اب وہاں گٹھ جوڑ چل رہی ہے۔ اب وہ کچھ بھی کرنے تیار ہیں اگر اس میں اسرائیل کو اور اسرائیل کے وحشیانہ رویے کو گلے لگانا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ہمیشہ خلاف بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اب معصومیت اختیار کی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے، مذاق خیز باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ کس نے 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا۔ نظر آ گیا کس کو فائدہ ہوا ہے۔ اب سب کو میرے خیال میں اب ساری دنیا یہ جان گئی ہے کہ جارحانہ رویہ اسرائیل کا ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ جب انہوں نے IMF کو خط لکھا کہ پاکستان کو آپ کٹ آف کر دیں، وہ بھی ان کو صحیح لگا۔ جب انہوں نے امریکہ میں اب کیمپین یہیں چلائی ہوئی ہے، یہی کیمپین چل رہی ہے جس کا آج آپ شاخسانہ دیکھ رہے ہیں، جو وہاں مل جل کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت خلاف ورزی کرو۔ ہیومن رائٹس کے علمبردار یہ کب سے بننے لگے؟ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی حقوق ہوں
ان پر ڈیو پروسیس. میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں لیکن میں اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہوں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے ہم نے ہر چیز کا سامنا کیا. یہ پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. I was picked up in a humiliating way. انہوں نے کہا عدالت سے یہی کہا نا کہ میرے ساتھ مجھے ذلیل کیا گیا, میری تذلیل ہوئی. تو وہ جو ان کے دور میں روز تذلیل کراتے تھے, ملک سے باہر جا کے کہتے تھے جلسے جلوس میں کہ میں چوروں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا, پاکستان کے بارے میں وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ یہ کرپشن کا گہوارہ ہے. جب یہ پرائم منسٹر تھے تب یہ کہتے تھے میں ان کے جیلوں کو سی کلاس بناؤں گا, میں ان کے کمروں سے دوائیوں کی بھی جو چھوٹی موٹی فریج رکھی ہوگی وہ ہٹاؤں گا, میں پنکھے نکالوں گا, میں تختیاں لگاؤں گا. اور اب کہتے ہیں کہ میری تذلیل ہوئی جب میں کبھی مرسیڈیز میں جاتے ہیں. وہی خلوص, گڈ ٹو سی یو, اسرائیل کے ساتھ اب ان کا چل رہا ہے, وہ بڑے خلوص سے جاتے ہیں, وہ ان کو لے جایا جاتا ہے. اور ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس نے یہ کیا, کس نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تذلیل ہوئی ہے. تذلیل آپ کے ساتھ ہوئی یا آپ نے پورے پاکستان کی تذلیل کا بیڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے جب فریال تالپول کو آدھی رات کو آپ نے چاند رات ہسپتال سے اٹھایا, بختر بند گاڑی میں آپ لے گئے دہشت گرد کی طرح, اور دہشت گرد کی آپ نے کبھی مذمت نہیں کی, آپ نے اسامہ بن لادن کی کبھی مذمت نہیں کی. ہم پوچھتے رہ گئے کہ یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو ملک دشمن کی مذمت نہیں کرے گا, جو گلے لگانا چاہتا ہے, کیونکہ ان کو اپنے مقاصد ہیں جو اب اتنے مذموم نظر آنے لگے ہیں, اتنا زہر گھل رہا ہے. ان کے پیچھے جو بھی بیک سٹوری ہے اس میں یہ بڑی بیک سٹوری ہے. اس کے تانے بانے ابھی صرف اوپر سطح پہ نظر آئے ہیں اور یہ آگے کھلے گی. ان کی جو کہانیاں ہیں یہ کھلیں گی. مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کے بارے میں, سابق ہوں کیسے بھی ہوں, کبھی کسی نے یہ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تختہ دار پہ لیے گئے, ان کو لے جایا گیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ, انگلی بھی اٹھائیں ان کی جماعت. لوگوں نے اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا لیکن کبھی پاکستان کی تنظیمات کو نظر آتش کرنے کا سوچا بھی نہیں. ان کی بیٹی, ان کی بیگم شہید نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی بیٹی شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ انہی کنٹونمنٹ سے گزرتی گئیں جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان میں ضیاء الحق کا راج دیکھتے ہوئے, لیکن کسی نے چھاؤنی کی طرف بھی نظر کی نہیں, سوچا بھی نہیں, اور نہ سوچا کبھی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف دی جائے یا مسلمان امہ کو اس طرح تکلیف میں ڈالیں کہ اپنا گٹھ جوڑ سامنے لے آئیں. یہ ان کی حامی بھرنے کے بغیر ہوا ہوگا. اب وہ جو چاہیں کہیں, ہم بھی جانتے ہیں لابینگ کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کہاں تک یہ لابینگ پہنچتی ہے. یہ کیپٹل ہل سے چل رہی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. امریکہ سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں نہیں حصہ ڈالنا چاہتے, ہم وہاں سے الگ رہیں گے. ہم بالکل جو بھی پاکستان کی حکومت ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا, لیکن ان کی کوشش یہی رہی ہے تو ایک طرف سے نہیں تنقید کروا سکے, کہیں اور پہنچے, پاکستان کے دشمنوں کے پاس پہنچے جن کے تانے بانے بھارت اور کشمیر کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے. ان گنت دفعہ ہم یہ یاد دلا چکے ہیں کہ یہ ان کا بھی بھارت اور اسرائیل کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں, خاص طور سے جو اس وقت ایکسٹریم ریاستی امور ہیں ان کے, جو اس وقت مودی سرکار ہے ان کا تو یہی ایک طریقہ کار ہے, اور ہوں گے ہندوستان میں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. ایکسٹریم رائٹ اسرائیل اور ایکسٹریم رائٹ ہندوستان کے ساتھ. اب وہ جب ان کی حمایت کرنے لگے تو پتہ چل گیا کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا ہے. بھائی آخر یہ یہی چاہ رہے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو نہ اپنے آگے ایکسٹینڈ کرے اگریمنٹ. وہ چاہتے تھے پاکستان دیوالیہ ہو جائے, چولہے میں جائے, کوڑے میں جائے. لیکن ہم اپنی انا
اپنی انا پرستی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی سیاستدان پاکستان میں سابق ہو دوسرا کوئی بھی ہو کسی کو تذلیل کی ہم کسی کی تذلیل کی حمایت نہیں کرتے. نہ ہم نے کبھی سیاسی قیدی رکھے ہیں اپنے دور میں, لیکن یہ اپنے آپ کو ہر عدالت سے ہر قانون سے ماورا کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر عدالت سے اٹھایا گیا تو وہ یہ ان کی بے عزتی تھی. باقی لوگ چور ڈاکو ہیں, یہ تو دودھ میں دھلے ہوئے ہیں. آخر اب تو وہ اسرائیل کے میں سمجھتی ہوں ان کے پانی میں دھل چکے ہیں, اور ان کو اس پر یہ تو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. میں کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کروں گی, چاہے وہ جتنا کریں, وہ جتنا اپنی گند اچھالیں ٹرولز, اپنے ٹرولز کو ٹویٹر پہ ہر جگہ. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عوام, اس کی عیدی ایمبولنسز, اس کے ریڈیو سٹیشنز, اس کے شہداء کے مونیومنٹس, حساس تنصیبات, ہر چیز پر حملہ آور ہو, ہر چیز کو کہتا ہے جلاؤ, مجھ پر اگر کوئی میرا بال بھیگا تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ ان کا پیغام تھا. وہ انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ہم ہمیشہ کہتے رہے, پارلیمان میں بھی کہتے تھے, پریس کانفرنس میں بھی کہتے, اتنے ہی مظالم ڈھائیں اپنے سیاسی مخالفین پر جو آپ خود سہ سکیں. what goes around انگریزی میں what goes around comes around, یہ اللہ کی یہ مکافات عمل ہوتا ہے جی. تو یہ باتیں ان کے سب کے سامنے آ رہی ہیں, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان کبھی ہم نے نہیں دیکھا, نہ اس نے جنم لیا ہے, نہ کبھی اس نے آواز اٹھائی ہے, کسی بھی سیاستدان نے, کسی بھی وزیر اعظم نے, خاص طور سے کبھی سابق وزیر اعظم نے اس طرح پاکستان کے خلاف تواتر پاکستان دشمن کیمپین نہیں چلائی ہے. اسے پاکستان اگر اسرائیل اور بھارت آپ کی حمایتی کر رہے ہیں آپ کی تنظیم کا, اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہائے ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں جس پر ساری دنیا اب ہم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, وہ تنقید کا نشتر برسا رہا ہے پاکستان پر, ہماری ریاست پر, ہمارے ہیومن رائٹس ریکارڈ پر, جبکہ رپورٹیں آ چکی سب کے سامنے. خواتین کے ساتھ کیا ہوا وہ سب سامنے آ گیا, کس کے ساتھ کیا ہوا. اور ہم پھر کہیں گے, میں پھر یہ کہوں گی کہ ہم کسی کو نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ قانون کی ڈیو پروسیس نہ ہو, لیکن پاکستان کے قوانین ہیں, یہ کوئی جنگل نہیں ہے. وہ چاہ رہے تھے یہ جنگل بن جائے, لیکن یہ جنگل نہیں ہے جی, یہ جنگل کا قانون نہیں چل رہا یہاں پہ. یہ جنگل جو وہ چاہتے تھے, جس کے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے, یہ وہ سرزمین نہیں ہے. جس حال میں انہوں نے چھوڑا ہے بدحالی کا, قرضہ لے لے کے, جو 70 سال میں پاکستان نے نہیں لیا, اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جی, اس کا ہم سیاسی سامنا کر رہے ہیں. ہم آئے کہتے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے, ریاست کو بچائیں گے. ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ریاست کو بچاؤں گا, سیاست کو نہیں. میں اس تنظیم سے ہوں جہاں میری لیڈر شہید ہو گئی کہتے کہتے کہ میں پاکستان کا جھنڈا واپس سوات میں لگاؤں گی, میں بچاؤں گی, ہم بچائیں گے, ہم جانے دیں گے. اور ایک طرف یہ ہیں. تو میں اب اپنے کولیگ عطا طاہر صاحب کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ اپنے کلمات, مجھ سے بہت زیادہ ان کے بہتر ہوں گے, کلمات شیئر کریں. وکیل بھی ہیں, آپ کو اور پیچیدگیوں میں یہ لے کے جائیں گے. مجھے کہیں پہنچنا ہے, میں ضرور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں اور پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں. بس یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پاکستانی اس کی مذمت کرے وہ کم ہے, اس عمل کی جو مذمت کرے وہ کم ہے جی.